جیسے ہی قبروں سے نکلیں گے ان کے لیے آگے سواریوں کا انتظام ہوگا. بیٹھو سواریوں پہ جاؤ. اور دوسرا وہ گروہ ہوگا کہ جن کے لیے سواری کا انتظام تو نہیں لیکن پیدل چلو اور یہ سیدھا رستہ جا رہا ہے, چلنا شروع کر دو, وہ لوگ پیدل چلیں گے. اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جنہیں سر کے بل منہ کے بل چلایا جائے گا. چلو اب چلو. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جس اللہ نے پاؤں کے بل چلنے کی طاقت دی ہے وہ منہ کے بل طاقت نہیں دے گا. جس اللہ نے پاؤں کے ذریعے چلنے کی طاقت دی ہے, آج اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنے پاؤں سے چل رہے ہیں, اللہ طاقتیں دے تو کیا کر لیں گے؟ پھر اللہ ان کو منہ کے بل چلائے گا. اب بتائیے کوئی انسان اللہ معاف کرے وہ جانوروں کی طرح چل رہا ہو تو کیسا ہے قیامت کے. آج تو ہم بڑے بنتے ہیں, ہاں بڑی عزت کے ساتھ رہتے ہیں, اپنے آپ کو بڑے ہی طریقے سے, جس کے پاس دو پیسے بڑی عزت کے ساتھ رہ رہا ہے, اپنے گھر میں ہر جگہ وہ رکھ رکھاؤ کرتا ہے اور خیالات اس کے بڑے اچھے ہیں, بڑے وقار کے ساتھ ملتا ہے. کیا کبھی سوچا یہاں دنیا میں ہم بازار جانے کے لیے تو وقار اختیار کرتے ہیں, منڈی جانے کے لیے تو وقار اختیار کرتے ہیں, ہم کسی سے ملنے کے لیے تو جاتے ہیں تو وقار اختیار کرتے ہیں. جب ساری کائنات کے خالق و مالک سے ملنے کے لیے جائیں گے, جب اولین و آخرین سارے دیکھ رہے ہوں گے, کیا اس وقت ہمیں عزت نہیں چاہیے؟ کیا اس وقت اللہ کی طرف سے ہم پر کرم نہیں چاہیے؟ اگر اس وقت ہمیں کرم چاہیے تو آج اس اللہ کو راضی کر لے, اس خالق و مالک کو راضی کر لے, اس کے حضور آنسو بہا لے جو اس کے حضور آنسو بہائے گا. انشاءاللہ قیامت میں قبر سے بعد میں نکلے گا, رب سواری کا انتظام پہلے فرما دے گا. جو تو کتنے ایسے خوش نصیب ہیں جب قبر سے نکلیں گے سواریوں کا انتظام ہوگا. تو دعا مانگنے میں تو حرج نہیں ہے نا, دعا تو مانگ لینی چاہیے. اللہ رب العزت اپنے اسماء حسنہ کا واسطہ, اپنے پیارے ناموں کا واسطہ, اپنے عزت و جلال کا واسطہ, اپنے لطف و کرم کا واسطہ, اللہ تعالیٰ آج جمعۃ المبارک میں شریک ہونے والے سب کو قیامت کے دن سواریاں عطا فرمائے. اس کا کیا جاتا ہے, وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو مانگو تو صحیح میں دیتا ہوں, اور ہم مانگے ہی نہ تو پھر کہے مل جائے. یہ تو وہ کریم ہے, رحیم ہے. اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے اور قیامت کے دن ہم سب کو عزت عطا فرمائے, ہم کو وہ کرم عطا فرمائے کہ جیسے ہی قبر سے نکلیں آگے سواری کا انتظام ہو جائے. آئیے اس خدا سے عرض کر دیں, اللہ سے عرض کر دیں. جب عرض کریں گے پھر یہ بھی عرض کر دیں یا اللہ ہمارے پاس سچا دل نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس مجمع میں کوئی تو سچا ہوگا, اس کی وجہ سے یا اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرما دے. تو یہ اللہ انعام فرمانے والا, یہ رب کرم فرمانے والا ہے, اس سے مانگ لینا چاہیے. تو قیامت کا دن ایک ہم سب کے حساب کا دن ہے. وہ مالک یوم الدین کہتا ہے میں جزا کے دن کا مالک ہوں, ہر ایک کو اس کا انعام دوں گا, بدلہ دوں گا. اگر نیکی کی ہے تو انعام ملے گا, اگر بدی کی ہے تو پھر دیکھ لے. تو اللہ تعالی ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے, اس کا ہمیں بہتر انعام عطا فرمائے, اور اگر کوئی گناہ اور غلطی ہوئی ہے تو رب اپنے کرم سے ہمیں معاف فرمائے. وہ جو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے رب تو معاف کر ہی دیتا ہے. وہ تو کہتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں. اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا, انسان کو پیدا کیا, اس کے ساتھ رب نے شیطان بھی بنا دیا. اب شیطان ہمیں ورغلاتا ہے, اللہ کی رحمت ہمیں نیکی کی طرف لے جاتی ہے. اب وہ اللہ سے شیطان نے ٹکر شروع کر دی, کہتا ربا جسے تو نے بنایا ہے میں اسے جہنم لے جاؤں گا, آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے میں اسے گمراہ کروں گا. تیرے سیدھے رستے پر بھی بیٹھنا چاہا تو پکڑ کے سیدھے رستے پر جا کر بھی اسے ایسے موڑ دوں گا. اب انسان کہتا ہے سیدھے رستے پر کیا, کبھی انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی آدمی ہوتا ہے, یہ نماز پڑھتا ہے تو وہ لمبی نماز پڑھتا ہے. آپ دنیا میں دیکھیں گے ایسے لوگ بھی ہیں کہ انسان ایک نمازی ہے, اس کے ساتھ آ جائے گا, اس سے لمبی نماز پڑھے گا. وہ روزے رکھتا ہے تو اس سے لمبے روزے رکھے گا.
وہ حج پہ جاتا ہے تو لمبے حج کرتا ہے، لمبی دعا کرتا ہے، لمبا روتا ہے، لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب داؤ لگا کے وہ چلا جاتا ہے۔ دنیا میں ایسے ہو رہا ہے۔ تو وہ شیطان کہتا ہے الہی میں اس کے سیدھے رستے پہ بھی چلنا تیرے سیدھے رستے پہ چلنا پڑا تو چلوں گا، میں نمازیں پڑھنی پڑی، روزے، یہ سب کچھ کروں گا، لیکن اس بندے کو گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک بات تو بھی آج کان کھول کے سن لے، تو بھی سن لے، میرے اس بندے کے گناہ زمین پہ رکھے جائیں، آسمان کو چھو جائیں، اتنے زیادہ گناہ ہو جائیں، اگر ایک مرتبہ بھی یہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے تو میں زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ آئیے اس اللہ سے مانگنا تو سیکھیں، اپنے گناہوں کی معافی تو مانگیں، عرض کریں یا اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم صبح سے لے کر شام تک گناہ کرتے ہیں، لیکن تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرا وعدہ ہے مانگو مجھ سے، میں مانگو گے تو میں تم سب کو معاف کر دوں گا۔ وہ تو زندگی میں کوئی ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، اللہ زندگی کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو گناہ بھی نہیں کرتے لیکن سحری کو اٹھ کے کہتے ہیں یا اللہ ہم جیسا گناہگار ہی کوئی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں سحری کو اٹھ کر ساری رات تہجد پڑھتے رہتے ہیں اور صبح کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم سے ادا نہ ہو سکا، مولا ہمیں معاف کر دینا۔ ہم جن کا نام لیتے ہیں سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، کعبۃ اللہ نے انہیں شہادت ملی اللہ کے گھر میں، وہ جس میں غلاف ہے اس میں ساری رات ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا، الحمد شریف سے شروع کیا، کرتے 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 والناس تک آ گئے۔ کتنے گھنٹے لگے؟ ساری رات ہی لگ گئی۔ سحری کا وقت ہو گیا، سر سجدے میں رکھا، چیخے نکل گئی، عرض کی مولا ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، یا اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا مجھ سے تو ادا ہی نہیں ہو سکا، میں تیری عبادت کیسے کر سکتا ہوں، یہ تیرا فضل، یہ تیرا کرم ہے۔ وما عرفنا کا حق کا معرفت کا، یا اللہ جیسے تجھے معرفت کا حق تھا، پہچاننے کا حق تھا، ہم نہیں پہچان سکے۔ وہ اتنے لوگ جو آخری رات کے آخری حصہ میں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، رب ان کے گناہ ہی نہیں معاف کرتا، ان کے تعلق والوں کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، ان سے نسبت والوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے، ان کی اولاد پہ کرم کرتا ہے، ان کے بیوی بچوں پہ کرم کرتا ہے، ان کے ماں باپ پہ کرم کرتا ہے، ان کے بہن بھائیوں پہ کرم کرتا ہے، ان کے دوست احباب پہ کرم کرتا ہے۔ کوئی دعا مانگے تو صحیح، دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے، رب تعالیٰ لطف و کرم فرماتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کر لیجئے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم مر جاؤ گے نا، تمہارے رشتہ دار، بیٹے، بھائی، یہ تمہارا وراثت تقسیم کر رہے ہوں گے، ابا پیسے کتنے چھوڑ کے گیا آپس میں بانٹ لو،